اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی فکر، اللہ کی یاد، اللہ کے کلام، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا، وہ بھی بڑا اچھا آدمی ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس بندے سے اچھا بندہ کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو دین کی دعوت دے۔ اپنی فکر کر لیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بدل سکتے ہیں حالات، آج بدل سکتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، کافر ہیں یا مسلمان ہیں، اصول ان کے لیے ایک ہی ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عظمت اور وحدت صرف اللہ رب العالمین کو لائق ہے۔ انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام آپ کے اور میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد معاشرہ افراد کا نام ہوتا ہے۔ ایک معاشرہ، سوسائٹی، جسے لوگوں کا گروہ کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد، اس کی اکائی فرد ہوتا ہے۔ ایک ایک شخص مل کر ایک معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ افراد اچھے ہوں تو معاشرے اچھے ہوتے ہیں، افراد برے ہوں تو معاشرے برے کہلائے جاتے ہیں۔ یہی معاشرے تھوڑے سے اور بڑے پیمانے پر ہوں تو اقوام کہلاتے ہیں۔ لیکن کسی بھی حالت میں آپ کسی پر لفظ قوم بولیں، معاشرہ بولیں، لفظ امت بولیں، اس کی بنیاد ایک شخص ہوتا ہے۔ جب وہ لوگ، وہ اشخاص اپنی انفرادی حیثیت میں بہتر ہوں گے، بہترین ہوں گے، اچھے ہوں گے، تو اس قوم کو، اس معاشرے کو، ان لوگوں کو، اس امت کو اچھا کہا جائے گا۔ اور اگر وہ افراد اور وہ لوگ اپنی تربیت میں، اپنے کردار میں، اپنے مزاج میں اچھے نہیں ہوں گے، بہتر نہیں ہوں گے، تو ان کو ایک برا معاشرہ، ایک بری قوم کے نام سے جانا جائے گا۔ بہترین افراد کون سے ہوتے ہیں، بہترین لوگ کون سے ہوتے ہیں، ہر بندے کی نظر میں کسی فرد کے بہتر ہونے کا معیار فرق ہو سکتا ہے۔ کوئی میرے جیسا مولوی ہوگا، وہ صرف اپنے اس مولویانہ تناظر کے اندر دیکھتے ہوئے کہے گا کہ بھئی اچھا بندہ وہ ہے جو وہ قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، پوری داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پر ٹوپی رکھتا ہے، وہ اچھا بندہ ہے۔ کوئی تھوڑا سا دنیا کی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص ہوگا، وہ ساتھ اس بات کا بھی اضافہ کر لے گا کہ وہ سچ بولنے والا، امانت دار، اچھے اخلاق والا، ہنس کر ملنے والا، لوگوں کا خیال کرنے والا، وہ اچھا فرد ہے۔ کوئی تھوڑا مادیت پرست ہوگا تو وہ کہے گا بھی اچھی روزی روٹی کمانے والا، پیسے، بینک بیلنس، کار، کوٹھی، بنگلہ رکھنے والا۔ کوئی تعلیم کی وجہ سے، کوئی سٹیٹس کی وجہ سے، کوئی مرتبہ حیثیت کی وجہ سے کہتے ہیں جی یہ بڑا اچھا فرد ہے، یہ بڑا اچھا انسان ہے، اس کے پاس پیسہ بہت ہے، یہ نیک بہت ہے، اس کے پاس حیثیت، رتبہ بہت ہے، یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، خالصتاً اللہ رب العالمین کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معیارات کی روشنی میں، آپ کے دیے ہوئے پیمانے کی روشنی میں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بہترین لوگ کون ہیں۔ بے شمار اقوال احادیث کی صورت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئے، خیرکم خیرکم خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، آپ کی آمد کا مقصد ہی یہ تھا۔ اسلام کا بطور دین سارے کا سارا زور ہی اس بات پر ہے کہ بہترین افراد تشکیل دیے جائیں۔ اسلام کے ماننے والے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے امت مسلمہ کے افراد وہ بہترین افراد ہوں. یہ دین اسلام کا بنیادی مقصد ہے، اور دین اسلام کا سارے کا سارا زور اس بات پر ہے، قرآن حدیث کی ساری تعلیمات اس بات پر ہیں. تم میں سے بہترین لوگ، لوگوں میں سے بہترین آدمی، سب سے اچھا آدمی، سب سے بھلا آدمی وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں، بتدریج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی فکر، اللہ کی یاد، اللہ کے کلام، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا وہ بھی بڑا اچھا آدمی ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس بندے سے اچھا بندہ کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو دین کی دعوت دے. وعمل صالحا، اچھے عمل کرے، قرآن کہہ رہا ہے. پھر اس پر عمل کرنے والا، اس کی دعوت دینے والا بڑا اچھا آدمی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دین کو سیکھنے سکھانے والا، قرآن پڑھنے پڑھانے والا بڑا اچھا آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو نماز بر وقت پڑھتا ہے، اور نماز پڑھتے وقت اس کے کندھے جھکے ہوتے ہیں، یعنی وہ بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا بڑا اچھا آدمی ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگوں کی تصویر کشی کی ہے، بہترین لوگوں کا جو ہمارے سامنے خاکہ پیش کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کو جامع صورت میں، اس کو سنگل لائن میں اگر بیان کیا جائے تو خیر الناس انفعهم. بہترین لوگوں کی تعریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سب سے زیادہ جامع ہے، باقی ساری باتیں اس کی تشریح اور اس کی وضاحت ہے. خیر الناس انفعهم، یہ حدیث اس طرح سے بھی آئی ہے، دوسرے الفاظ سے بھی آئی ہے، خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو. لوگوں کے لیے بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ خیر پہنچانے والا ہو، سب سے زیادہ بھلا آدمی ہو، اس سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو. وہ انسانوں میں سب سے اچھا آدمی. ذو القلب المحموم و صدوق اللسان، پھر تشریحات ہیں، اس حدیث کی آگے وضاحتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بندہ وہ ہے نرم دل، ذو القلب المحموم و صدوق اللسان. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سچے آدمی کا تو ہمیں پتہ ہے کہ سچا آدمی بڑا اچھا ہوتا ہے، یہ ذو القلب المحموم کون ہوتا ہے؟ یہ قلب محموم سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی. کہا وہ آدمی هو التقی النقی الذی، ایسا متقی، ایسا پاک آدمی، یعنی تقوی بھی ہے، پاک باز بھی ہے، لا اسم فیہ ولا بغی ولا حسد، گناہ بھی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ حسد بھی نہیں کرتا. کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ؟ خال خال ان خوبیوں کے حامل لوگ جو متقی ہونے کے ساتھ ساتھ راست باز، پاک باز بھی ہوں، دل بھی صاف ہو، کردار بھی صاف ہو، لا اسم فی، نہ گناہ ہو، ولا بغیا، کوئی ان کے اندر سرکشی نہ ہو، ولا حسد، لوگوں کے ساتھ ان کے کوئی دلی جھگڑے، دلوں میں میل کدورت، نفرت، حسد، انتقام، ایسی صورتیں بھی نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنا دے. یہ کوشش، یہ خواہش یہ ہونی چاہیے اچھا انسان بننے کی. یہ ہے اچھا انسان، یہ ہے اچھا مسلمان، پڑوسی کے لیے اچھا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، اپنے ساتھی کے لیے، وہ اس کا کولیگ ہے تو اس کے لیے اچھا ہے، وہ اس کا روم میٹ ہے تو اس کے لیے اچھا ہے، وہ اس کا کلاس میٹ ہے تو اس کے لیے وہ اچھا ہے، وہ اس کا پڑوسی ہے تو اس کے لیے اچھا ہے. وہ جس بندے کے ساتھ رہتا ہے وہ اپنے ساتھ والوں کا خیال کرتا ہے، خیرہم، وہ بہترین آدمی. اللہ اکبر. گھر والوں کے لیے اچھا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، بچوں کے ساتھ اچھا ہے، بیوی کے ساتھ اچھا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے، عام لوگوں کے لیے وہ اچھا ہے. من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی تمہیں میں بتاؤں نا اچھا آدمی کون ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ نمازیں پڑھنے والا ہے، وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہے، وہ دین کی دعوت دیں، دین پر عمل کرنے والا ہے. یہ باٹم لائن ہے، یہ بنیاد ہے. اس بنیاد کی صورت میں
تصویر کیا سامنے آتی ہے، اس بنیاد کے اوپر بلڈنگ کیا کھڑی ہوتی ہے، وہ یہ ہے اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے، اپنے ساتھ معاملہ کرنے والوں کے لیے وہ اچھا ہو، اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے وہ اچھا ہو، عام لوگوں کے لیے، لوگوں میں اس کا یہ تاثر ہو، من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، لوگ یہ کہیں کہ یار اس بندے سے نا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کچھ بھی کر لو چلو کوئی بھلا ہی ہوگا، بھلا نہ ہو تو اس بندے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سب سے اچھا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جس کی عزت لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ بڑا شریف آدمی، بڑا امین آدمی ہے، بڑا بھلا آدمی ہے، لوگ اس وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اور سب سے برا آدمی وہ ہے جس کی عزت لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں تنگ کرے گا، اے ذلیل کرے گا، ادھر نال پنگا نہ لو، اس کے ساتھ اس کے متھے نہ لگو، یہ آپ کو یہ پریشان کرے گا، یہ سب سے بدترین آدمی۔ لوگوں کو کھانا کھلائے، سلام کو عام کرے، دکھوں دردوں میں لوگوں کا ساتھ دے، تھوڑی بھی عمر ملے نا، تھوڑی بھی عمر کام کرنے والا بندہ ہو، من طال عمرہ وحسن عملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آدمی وہ ہے جتنی بھی زندگی اس کو ملی ہے، وہ جتنی زندگی میں بھی چلا گیا، چھوٹی عمر میں، بڑی عمر میں، بزرگی میں، اس کو جتنی بھی عمر ملی اس کی زندگی میں کام تھا، کام، وحسن عملہ، اس نے اچھے کام کیے، بس ویلا نہیں بیٹھا ہوا تھا، نکما آدمی نہیں تھا، نکما آدمی اچھا نہیں ہوتا، سست اور کاہل آدمی، بیکار لاغر آدمی، صرف باتیں بنانے والا آدمی اچھا نہیں ہوتا۔ حسن عملہ، کام کرتا تھا، ہر وقت کام کرتا تھا اور اچھے کام کرتا تھا، برے کام نہیں، جتا رہتا تھا، جس کو آپ قائد اعظم کا قول پڑھتے ہیں نا اکثر، قائد اعظم نے کہا کام کام اور کام، یہ حدیث ہے، حدیث کی وضاحت ہے، تشریح ہے کہ بہترین آدمی، بہترین بندہ وہ ہے جو ویلا نہیں رہتا، اس کو جو وقت ملتا ہے اس وقت کو وہ مثبت تعمیری کاموں میں صرف کرتا ہے، نظر آتا ہے کہ اس بندے کو اپنی زندگی سے کچھ پروڈکٹ لینی ہے، اس کو اپنی زندگی کا کوئی مول ڈالنا ہے، اپنے وقت کی کوئی قیمت لگانی ہے، کام کرتا رہتا ہے، لوگوں کا بھلا کرتا رہتا ہے، لوگوں کی فکر کرتا رہتا ہے، پھر جب معاملات کرتا ہے ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، اوف المکیال، وزن پورا دیتا ہے، لا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کے ساتھ سودے بازی میں، لوگوں کے ساتھ معاملے میں ڈنڈی نہیں مارتا، احسنکم قضاء، لین دین میں بڑا اچھا ہے، سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، زبان سے بھی لوگ محفوظ رہتے ہیں، ہاتھ سے بھی محفوظ رہتے ہیں، اسلام اسی چیز کا نام ہے، مسلمان اسی چیز کا نام ہے بھائی، مسلمان کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم، مسلمان کون ہے؟ کون ہے مسلمان؟ آپ ذرا 2 منٹ اپنے اندر جھانک کر دیکھیے، سوچئے، پوچھئے کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ من لسان من سلم المسلمون، سلامت رہیں باقی مسلمان، من لسانہ ہی، اس کی زبان سے، ویدہ، اور اس کے ہاتھ سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ فکر، یہ بات ہر بندے کے زبان پر ہے، ہر بندے کے ذہن میں ہے کہ بھئی بیڑا غرق ہویا پیا ہے، معاشرہ تباہ ہو گیا ہے، ملک کے کوئی حالات نہیں ہیں، لوگوں کا کوئی حال نہیں ہے، بڑا برا زمانہ، بڑا پیڑا وقت آیا ہے جی۔ آپ سن رہے ہیں نا، صبح شام سوشل میڈیا آپ کھولتے ہیں، ٹی وی چلا لیتے ہیں، کہیں یوٹیوب پر کسی کی بات سننے لگ جاتے ہیں، کوئی 2 دوست آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، کہیں کوئی مکالمہ شروع ہو جاتا ہے، دکان پر سودا لینے جاتے ہیں دکاندار سے، بازار میں دوست مل جاتا ہے، کسی جگہ پر 2 لوگ کھڑے ہیں، اوہو بڑے حالات ماڑے نے جی، کاروبار کوئی نہیں، ملازمت کوئی نہیں، مہنگائی بڑی جی، غربت بڑی جی، زندگی بڑی مشکل ہو گئی، بڑے حالات، لوگوں کا کچھ بنے گا نہیں۔ کیا بھائی، یہ سارے حالات کے ذمہ دار آپ اور میں ہیں، ہم نے مل کر، آپ نے، میں نے، ایک ایک فرد، ایک ایک اکائی ہے، ہم نے مل کر یہ معاشرہ بنایا۔ جب بھی ہم اس معاشرے کو، ان حالات کو، اس پاکستان کو، اس قوم کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو اس میں ہمارا حصہ، ہمارا کردار، ہماری موجودگی کہیں نہ کہیں ہوتی۔ سیاسی حالات جو بھی ہیں، تفرقہ بازی سیاسی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے تک، خبر آپ نے بھی پڑھی ہوگی، میری نظر سے بھی گزری، کہ 2 لوگوں کے درمیان سیاست کی بنیاد پر، پارٹی بازی کی بنیاد پر اس حد تک تلخ کلامی ہوئی کہ دوسرے کو قتل ہی کر دیا۔
لوگ ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی، نفرت، پارٹی بازی کی بنیاد کے اوپر، لیکن یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنا زور حکمرانوں کو گالیاں دینے پر لگائیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنا زور حالات کو کوسنے پر لگائیں، اللہ سے بھی شکوہ کریں، حکمران سے بھی ہم نالاں ہوں، اور ہم اپنے حالات کا رونا روئیں، اپنے لوگوں کو گالیاں دیں، اپنے معاشرے کو برا بھلا کہیں، اپنی تربیت کر لیں، اپنی فکر کر لیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بدل سکتے ہیں حالات، آج بدل سکتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، کافر ہیں یا مسلمان ہیں، اصول ان کے لیے ایک ہی ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ فطرت کا اصول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ میں آپ کو کچھ قرآن حدیث کی باتیں سنا کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلمان ایسے کریں گے تو ایسے ہوگا۔ کافر بھی اگر ایسا کرے گا تو اس کا بھی رزلٹ یہی ہوگا، اس کی بھی آؤٹ پٹ یہی ہوگی۔ اگر کافر اچھے افراد پیدا کریں گے تو اچھا معاشرہ بن جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کوئی دھکے سے لوگوں کا حالات خراب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی لوگوں کے حالات کو خراب، لوگ خود ذمہ دار ہیں۔ لوگ بدلنا چاہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حالات بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کوئی قوم اس وقت تک تبدیلی کا خواب نہ دیکھے، اس وقت تک وہ انقلاب کا دعویٰ نہ کرے، اس وقت تک وہ بہتری کی باتیں نہ سوچے، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنے گریبان میں نہ جھانکے، جب تک وہ اپنے آپ میں نہ دیکھے کہ بھئی ہم کتنے پانی میں ہیں بھائی۔ منافق کی نشانیاں، برے آدمی کی نشانیاں، جیسے میں نے اچھے آدمیوں کی نشانیاں بتائیں، ایسے برے آدمیوں کی نشانیاں وہ بھی واضح ہیں، احادیث اس پہ بھری پڑی ہیں، اقوال اس پر بھرے پڑے ہیں، روز صبح شام ہم سنتے ہیں۔ لیکن اپنے آپ میں تلاش کریں کہ میں وعدے کا کتنا پابند ہوں، میں بات کا کتنا سچا ہوں، میں امانت کا کتنا خیال کرنے والا ہوں۔ اسی سے نظر آتا ہے کہ میرا معاشرہ کس قدر ٹھیک ہے۔ جس معاشرے کے اندر اچھے انسانوں والی خوبیاں ہیں، وہ معاشرے اچھے ہیں، وہ ترقی یافتہ ہیں، وہ سکھی ہیں، وہ پرامن ہیں، پرسکون ہیں۔ اور جن معاشروں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، جن کے افراد میں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ افراد، وہ معاشرے پریشان ہیں، ان کے حالات دیگر کو ہیں۔ ہم جذباتی ہو کر شعور سے کوئی فیصلے نہیں لے رہے، ہمارے حکمرانوں سے لے کے ہماری عوام تک شعور سے کوئی فیصلے نہیں لے رہے، جذباتی، بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کچھ پڑھے لکھے دیکھے۔ اس افراتفری کے ماحول کے اندر سیاسی گہما گہمی ہے، آئے روز کوئی نیا شوشہ چھوٹ جاتا ہے، اور ہم اس بات کی طرف سوچنے کے گوارا نہیں کر رہے کہ بھئی یہ چیزیں کیسے بدلیں گی۔ دیواریں چین بنائی، آپ کو معلوم ہے، بڑی مضبوط، دنیا کا بڑا عجوبہ ہے، اتنی لمبی دیوار، آج تک عقل حیران ہے کہ یار اتنی بڑی دیوار کیسے بنائی، اتنی مضبوط، اتنی چوڑی دیوار کیسے بنائی؟ دشمن کے حملے روکنے کے لیے بنائی کہ بھئی دشمن یہاں سے حملہ نہ کرے، بڑے زبردست پینیٹریشن اس میں نہیں ہو سکتی، لیکن اس دیوار میں کچھ دروازے رکھنے پڑے۔ وہ دروازے رکھے بھئی لوگوں کے گزرنے کے لیے، ان دروازوں پر چوکیدار کھڑے کیے، پہرے دار کھڑے کیے، فوجی کھڑے کیے۔ وہ اتنی بڑی دیوار ویسی کے ویسی کھڑی رہ گئی، وہ چوکیدار، وہ پہرے دار دشمن نے خریدے، اس رستے سے داخل ہوا، حملہ ہوا، اور اس دیوار کا فائدہ ختم۔ جتنی مرضی آپ بلڈنگیں، عمارتیں، سڑکیں، کھمبے، لائٹیں، بجلی، رونے رولو، جو مرضی، افراد اچھے نہیں ہوں گے نا، معاشرے اچھے نہیں ہو سکتے، لوگ اچھے نہیں ہوں گے، معاشرے اچھے نہیں ہو سکتے۔ اتنی بڑی بڑی دیواریں کھڑی کرنے کے باوجود ان پلوں کے نیچے سے، ان رستوں کے نیچے سے اگر وہ لوگ بک جائیں، اگر وہ لوگ جھک جائیں، وہ غداری کر جائیں، وہ اپنی قوم کا خیال نہ کریں، وہ اپنے لوگوں کا بھلا نہ سوچیں، تو اتنے سارے انفراسٹرکچر کا اور اتنی ساری محنتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم رونا روتے ہیں کہ امریکہ نے، آئی ایم ایف نے، ورلڈ بینک نے، دنیا کی ساری طاقتوں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، وہ کر دیا، سازش کے ساتھ ہمارے ملک کا یہ حال ہے، وہ حال ہے۔ پڑھ لیجئے، آپ امریکنز کو پڑھ لیجئے، آپ ان کی لکھی ہوئی، یہ ایک پروفیسر ہے امریکہ کی بڑی یونیورسٹی کا، 20 سال اس نے پاکستان کے اوپر ڈینیل سمتھ مار کے
اس نے کتاب لکھی ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان. ہمارے نوجوانوں کو کیا لگے کچھ پڑھنے پڑھانے سے، ہمارے لیے تو سارے مطالعے کا جو ہے نا منبع و مصدر جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اس پر جو افواہ اڑا دیتا ہے بے پر کی، بس اس کے پیچھے بھاگ پڑتا. بڑے ہی خوبصورت انداز میں نا خبر کی بریکنگ نیوز کی صورت میں وہ خبر چل رہی ہے، مجھ تک بھی بات پہنچی کو جی ہمیں حکومتوں سے کیا لینا دینا، ہمارا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، یہ سسٹم ہے ہی اس قابل کہ ہم ہر آنے والے کا نعرہ لگاتے ہیں اور جانے والے کو گالیاں دیتے ہیں، اپنا نہیں سوچ رہے. آپ دیکھ لیں جتنی بھی آپ کی عمر ہے، کوئی بچے نوجوان ہیں تو انہوں نے پچھلے 15 20 25 سال کو اپنے شعور کی آنکھ سے دیکھا ہے، بزرگ عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں. جنرل ایوب سے یا خان سے آپ شروع ہو جائیں، بھٹو آیا، بے نظیر آئی، مشرف آیا، پھر نواز شریف آیا، پھر عمران خان آیا، پھر کوئی. آپ آج تک آپ نے کبھی دیکھا ہر گئے ہوئے کو گالی پڑی ہے اور ہر آنے والے کے نعرے لگے ہیں، پھر کوئی نیا آئے گا، پھر اس کو ہم نعرے لے کر پھر سجائیں. یہ جمہوریت اسی نظام کا نام ہے. چہرے بدل سکتے ہیں، نظام نہیں بدل سکتا. نظام چل تو سکتا ہے، نظام تبدیل نہیں ہو سکتا. اس جمہوری کلچر کے اندر، اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہونا ہمارے ساتھ یہی ہے. لیکن ہمیں اپنا شعور، اپنی سیاسی بصیرت اس سے اوپر کرنی چاہیے، تھوڑا سا اوپر ہو کر سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں کو ہم اپنے قصوروار جو کرا رہے جی امریکہ کرا رہے ہیں، ہمارے حکمران بھی امریکہ کے آگے بکے ہوئے ہیں، ہمارے ادارے بھی امریکہ کے آگے لیٹے ہوئے ہیں. سچ ہے، حقیقت ہے، یہ بات 100% ٹھیک ہے، گواہی ان کے گھر سے. یعنی یہ جو پروفیسر ہے ڈینیل مارکے، یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کے ساتھ باقاعدہ کام کر رہا ہے. یہ ان کی ایک بڑی زبردست یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ پروفیسر ہے، انٹرنیشنل افیئرز کے پورے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہے. اور اس نے کتاب لکھی ہے پاکستان کے حالات پر، اور اس میں اس نے پاکستان کے افراد کے اس سارے کردار کو اس نے ایک 2-3 لائنوں کے اندر پیش کیا ہے. اس نے کہا ہم پاکستان کو اس کے حال پر چھوڑ نہیں سکتے. پاکستان کو کبھی بھی پاکستان کو ہم اس طرح چھوڑ سکتے ہیں کہ یہ فیلڈ سٹیٹ ہو جائے. اگر فیل ہو جائے گی تو بھی دنیا کے لیے تباہی. نیوکلیئر سٹیٹ ہے، آرمی بڑی زبردست ہے، لوگ بڑے جذباتی ہیں جناب، یوں آنن فانن یہاں جو ہے نا وہ تباہی لے آتے ہیں، بڑے باصلاحیت لوگ ہیں. دنیا مانتی ہے پاکستانیوں کی صلاحیت کو، دنیا مانتی ہے. آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں، جہاں کہیں بھی پاکستانی ہیں خرابیاں بھی ہوں گی. پاکستانیوں کے فراڈ بھی بڑے مشہور ہیں، پاکستانیوں کی ڈنڈیاں بھی بڑی مشہور ہیں، پاکستانیوں کی 2 نمبریاں بھی بڑی مشہور ہیں. لیکن جہاں کوئی نیت کے ساتھ، جہاں کوئی بندے کا پتر بن کر کوئی پاکستانی کام کر رہا ہو نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار ان جیسی ذہین قوم، ان جیسی محنتی قوم، ان جیسی جو ہے نا وہ کام کرنے والی پروڈکٹیو قوم کوئی نہیں. لیکن اس کے ساتھ کیا ہے؟ تربیت، معاشرے کی تربیت، افراد کی تربیت. اور ہمارے پاس بڑا زبردست، بڑا بہترین ایک نسخہ قرآن اور سنت کا موجود ہے، دین کا موجود ہے. اس کی روشنی میں اپنے لوگوں کی تربیت اور ان کی اصلاح، کسی کی اس طرف توجہ نہیں. وہ پروفیسر وہ کہتا ہے بھئی 3 بڑی باتیں ہیں. بھئی ایک تو نیوکلیئر سٹیٹ ہے، اور اس کے اوپر سے دوسری بات ہے آرمی بڑی زبردست ہے، اور پھر تیسری بات ہے کہ آپ کے سول اور ملٹری ریلیشنز چائنا کے ساتھ ہیں، بڑے بڑے گراس روٹ لیول پر آپ کے چائنا کے ساتھ، اور امریکہ کو یہ گوارا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم خریدتے ہیں، واقعتاً ہم خرید لیتے ہیں ہر طبقے سے، میڈیا سے، علماء میں سے، مولویوں میں سے، حکمرانوں میں سے، بیوروکریسی میں سے، آرمی میں سے، عدلیہ میں سے. کتنے میں؟ ایک ویزے کے عوض، ایک اسکالرشپ کے عوض، ایک گرین کارڈ کے عوض ہم ان کو چھوٹی چھوٹی آفریں دے کر ان کو خرید لیتے ہیں. وہ قابل دماغ، وہ باصلاحیت لوگ جو پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے، وہ باہر چلے جاتے ہیں، بک جاتے ہیں. اپنی قوم کا کچھ کرنے کی بجائے، اپنے ملک کا کچھ سوچنے کی بجائے وہ جا کر اوروں کی نوکری کرتے ہیں. یہاں رہتے ہیں تو بھی ان کے نوکر چاکر بن کر، باہر جاتے ہیں تو بھی ان کے غلام اور وفادار بن کر. میرے بھائیوں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا، اپنی غیرت کے اوپر فیصلے لینا، ایک قوم بن کر جینا اور ایک دوسرے کا خیال کرنا، یہ جو باتیں میں نے شروع میں کی ہیں،
واللہ العظیم اگر آپ اور میں ہم میں سے کوئی بندہ بھی یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو بدلنا ہے، بھائی نور الدین زنگی نے تخت بنا دیا، ممبر بنا دیا اس نے، جو ممبر بیت المقدس میں رکھا جائے گا، زنگی نہیں رکھ سکا، اس کا بیٹا آیا ایوبی، اس کے دور میں وہ تخت بیت المقدس میں رکھا گیا۔ قومیں نسلوں کے ساتھ بنتی ہیں، بڑی محنت لگتی ہے، بڑی بنیادوں پر کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ الامان الحفیظ، اس ساری گفتگو کا، آج کی ساری بات کا خلاصہ کیا ہے بھائیو؟ حکمرانوں کو گالیاں دینا، تانے کوسنے مارنا، احتجاج کے راستے اپنانا، پریشانیاں، نا امیدیاں، مایوسیاں پھیلانا، نہ تو میرے بھائیو یہ عقل اور شعور کے مطابق ہے، نہ ہی یہ ہمارے دین کی تعلیم اور مزاج ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہر فرد اپنی سطح پر اپنی اصلاح کرے۔ آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، کوئی چیز بیچنے جاتے ہیں، کسی سے کوئی کام کروانے جاتے ہیں، کسی سے کوئی معاملہ کرنے جاتے ہیں، کتنی پریشانی ہے کہ میں اس سے چیز لوں گا، سودا لوں گا، ڈنڈی نہ مار دے، اس سے کام کرواؤں گا، یہ کام ادھورا نہ کرے، اس سے بات کروں گا، اس سے یہ میری بات کا غلط مطلب نہ لے لے، یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے بھائیوں، جب معاشرے میں اتنا عدم اعتماد ہو نا، ایک عدم اعتماد تو وہ ہے نا جو آپ نے حکومتوں کی سطح پر دیکھا ہے، ایک عدم اعتماد آپ کے اور میرے درمیان ہے۔ ہم میں سے کوئی دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر، پوری دل جمی کے ساتھ، پورے خوشی کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ معاملہ کرنے سے ڈرتے ہیں، اور ہم روتے ہیں کہ کرپشن حکمرانوں کی سطح پر ہے، بکاؤ صرف حکمران ہے، اور جو ہے نا سارے غدار صرف حکمران ہیں، نقصان صرف ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ قصوروار بھائیوں وہ بھی کم نہیں ہیں، لیکن مخاطب ہمارے وہ نہیں ہیں، مخاطب آپ اور میں ہیں۔ اگر ہم اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے لیں، ہم اپنے ایک ایک فرد کی سطح کے اوپر اپنے معاملات کو سیدھا کرنے لگ جائیں، تو میرے بھائی انشاءاللہ یہ بجلی پانی کے مسائل، اور یہ جو ہے نا پیٹرول کے بڑھنے کے اور گھٹنے کے مسائل، اور یہ ڈالر کے گھٹنے بڑھنے کے مسائل، یہ ہماری اصلاح سے۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں، جنوبی کوریا آج سے کتنا عرصہ پہلے ہم سے چاول لیتا تھا، ہم امداد میں چاول دے رہے تھے۔ جرمنی جیسے ملکوں کو، سنگاپور جیسے ملکوں کو جو آج ترقی کا استعارہ ہیں، ہم پاکستانی، ہم ان کو اپنے ماڈل دے رہے تھے، بھئی اپنا اکنامک ماڈل یہ بنا لو، اپنا فلاں ماڈل یہ بنا لو، ہم ان کو ٹریننگز دے رہے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ ہم نے اپنے اوپر توجہ دینا، ہم نے اپنے اندر بہتری لانا، ہم نے اپنی اصلاح کرنے کا عمل ترک کر دیا، اور انہوں نے قربانیاں دیں، انہوں نے اپنی اصلاح کی، انہوں نے اپنے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر سمجھایا، ایک ایک بندے کو سمجھایا۔ بھوک اور فاقے کورینز نے کم نہیں دیکھے۔ جنوبی کوریا کی آپ ہسٹری پڑھیں، ایک وقت جنوبی کوریا پر ایسا بھی آیا کہ لوگ سلام لینے کی بجائے نا اپنی زبان میں ایک دوسرے کو پوچھتے تھے کیا کھایا ہے، کچھ کھایا ہے، کچھ کھانے کو ملا ہے۔ اس فاقے کی کیفیت سے وہ لوگ گزر کر آج دنیا کی سب سے تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشت ہے۔ میرے بھائیوں، بے شک ہمارا بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری، معیشت، یہ پریشانی، یہ تنگی۔ استغفار کی طرف، اللہ کی طرف، اپنی اصلاح کی طرف۔ استغفار کا مقصد کیا ہے؟ استغفار کس چیز کا نام ہے؟ یہ میری توبہ توبہ توبہ، میری توبہ توبہ توبہ، اس کا نام استغفار؟ اپنی فکر کرنے کا نام، اپنی توجہ کرنے کا نام ہے، اپنی اصلاح کرنے کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تم استغفار کرو۔ انہ کان توابا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تم کافر بھی ہو نا، چھوڑ دو اسلام اور کفر کا مسئلہ، چھوڑ دو، تم مسلمان ہو نا، انسان ہو، اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو بدلو۔ اللہ کہتے ہیں میرا فیصلہ ہے، بارشیں بھی برساؤں گا، زمین سے فصلیں بھی اگاؤں گا، ڈالر کی ریل پیل بھی ہو جائے گی، مال بھی بہترین، اولادیں بھی، ہر دکھ سکھ، ہر سب کچھ۔ صرف اپنے اوپر غور کرو، اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کرو، معاشرے کی تعمیر کرو، انشاءاللہ حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔